الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، یہ مہینہ جو مبارک چل رہا ہے اسے ہم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں۔ محرم الحرام کی حرمت اللہ رب العزت نے اول دن سے قائم کر دی تھی۔ جس وقت اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو سجایا، اسی وقت اللہ رب العزت نے 12 مہینے منتخب فرمائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جس وقت یہ دنیا قائم کی اسی وقت 12 مہینے منتخب فرما دیے تھے۔ چاند اور سورج کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے ایک سال میں 12 مہینے متعین فرما دیے۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور اسی وقت جس وقت ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اسی وقت ہم نے 4 مہینوں کو محترم بالشان، قابل احترام، قابل قدر، باعزت والے مہینے قرار فرما دیا۔ ان میں ایک نام محرم الحرام کا بھی ہے۔ محرم الحرام کی عظمت بعد کی واقعات سے نہیں ہے، محرم الحرام کی عظمت دنیا میں پیش آنے والی شہادتیں اور حالات کی نہیں ہے۔ یہ عظمت تو اللہ نے اس وقت بنا دی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اس محرم الحرام کی عظمت کو بڑھا دیا تھا۔ سارے مہینوں میں محرم کے مہینے کو عظمت والا بنا دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا آئے گی، دنیا کو ختم کرنے کا وقت آئے گا، جس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے، دنیا ختم ہو رہی ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اور آسمان کے چاند ستارے سورج سب ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جائیں گے، اور زمین پہ بڑے بڑے پہاڑ اور درخت یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، اس کی 10 تاریخ ہوگی اور بروز جمعہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم الحرام کی 10 تاریخ اور جمعہ کے دن سے دنیا کی تمام مخلوق ڈرتی ہے، کانپتی ہے، دہشت کھاتی ہے، اللہ کے اس وقت کے آ جانے سے خوف کھاتی ہے کہ قیامت نہ برپا ہو جائے، اللہ کے یہاں سے ہمارا بلاوا نہ آ جائے، دنیا کی ختم ہونے کا وقت نہ آ جائے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے اپنی تیاری کر لیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ کاندھوں پر لے کر کے لوگ گھر سے قبرستان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جنازہ چیخ چیخ کر کہتا ہے، اپنے بیٹے کا نام لیتا ہے، اپنی بیٹی کا نام لیتا ہے، اپنے باپ کا نام لیتا ہے، اپنے بھائی کا نام لیتا ہے، ایک ایک کر کے ہر رشتہ دار اور اپنے پہچاننے والوں کا نام لے لے کر کے پکار پکار کے کہتا ہے، اے فلاں مجھے تم کہاں لے کے جا رہے ہو، اے فلاں تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اے فلاں تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔
ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ اس مردے کے سامنے سے آنکھوں کے پردے ہٹا دیے ہوتے ہیں، جو پردے اللہ نے ہمارے اوپر ڈال رکھے۔ ہمیں قیامت کا منظر نہیں دکھے گا، ہمیں قبر کا منظر نہیں دکھائے گا، ہمیں فرشتے نظر نہیں آئیں گے جب ہماری روح قبض کرنے کا وقت آ جائے گا، جس کو اللہ نے یہ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آئے گا، نہ ایک لمحہ آگے ہوگی نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگی، اپنے مقررہ وقت پر وہ تم کو لے کے چلی جائے گی۔ اس وقت ہم کو سب نظر آئے گا، نہیں ملے گا موقع۔ فرعون بھی اب کف دست ملتا رہ گیا جب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جا کے فرعون کی جان نکال لو۔ وہ دریا میں ڈوب رہا تھا، ہاتھ مل رہا تھا، رب موسیٰ و ہارون رب موسیٰ و ہارون کی صدائیں لگا رہا تھا۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا جاؤ اور اس دریا کے مٹی کو اس کے منہ میں بھر دو۔ اب تو اس کو سارا منظر دکھ گیا، اس کو نظر آ گیا کہ میں خدا نہیں ہوں، اصل طاقت، سپر طاقت، سپریم طاقت اللہ کی قوت ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہمارے اندر کوئی بس کی چیز نہیں۔ وہ طاقت والا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ حاکم ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اپنی منشا کے مطابق چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر، ایک ایک لمحے پر، ایک ایک سیکنڈ پر اللہ کی پوری پوری کمانڈ، اس کی قدرت ہے۔ وہ جب چاہے گا اس وقت نظر آئے گا ہم کو۔ وہ مردہ چیخ چیخ کر بلا رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں سنائی دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی غیب کی جو چیزیں ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی ہمارے سامنے ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، تب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے دنیا میں کتنے اعمال کیے ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے صدقات کیے ہیں، کتنے اعمال خیر کیے ہیں، کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے، کتنے لوگوں کو ستایا ہے، کتنوں کو گالیاں دی ہیں، کتنوں کو برا بھلا کہا ہے، کتنے جھوٹ بولا ہے، کتنی چوریاں کی ہیں، کتنے غلط کام کیے ہیں، کتنی بےمانی کی ہے، کتنی دھوکہ دھڑی کی ہے، کتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے، کتنے رسول اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے ہیں۔ یہ سارا کا سارا اعمال نامہ رجسٹر کے طور پر ہمیں نظر آ رہا ہو، سب دکھ رہا ہو۔ اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے مبارک مہینہ جو ہمیں عنایت فرمایا ہے، یہ اعمال خیر کرنے کا فرمایا ہے۔ یہ مبارک مہینہ محرم الحرام کا اعمال خیر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اس مبارک مہینے یعنی محرم الحرام کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا واقعہ بہت المناک واقعہ ہے، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا۔ کیوں آیا پیش؟ آپ کی شہادت کیوں ہوئی؟ واقعی زبردست تاریخ ہے، المناک تاریخ ہے، رو دینے والی تاریخ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اللہ کہہ رہا ہے اعلان کر کے، لوگوں ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے شہید کر دیے گئے، بلکہ اللہ نے ان کو حیات جاودانی عطا فرما دی ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ دنیا سے منتقل تو ہو گئے ہیں لیکن اللہ نے ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ فرما دیا ہے، کامیاب کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میرا شوق ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرما رہے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں۔ شہادت تو بہت عالی مقام ہے، شہادت تو اللہ کی رضا حاصل کرنے والا مقام ہے۔ حسین نے گلے لگایا، عمر فاروق نے گلے لگایا، حضرت علی نے گلے لگایا، حضرت ابوبکر صدیق نے گلے لگایا، یہاں تک کہ جن صحابہ کی موت بستر پہ ہوئی وہ رویا کرتے تھے، جس طرح سے حضرت
सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, जिस वक्त उनका इंतकाल हो रहा था वो रो रहे थे और उनके बदन पर 80 से ज़ायद जख्म के निशान थे। पूरी ज़िंदगी उनकी जंग में लड़ते लड़ते गुजर गई, लेकिन अल्लाह ने उनको वफ़ात बिस्तर के ऊपर दी। उस वक्त वो रो रहे थे, मेरी तमन्ना थी कि मैं शहीद हो जाता, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता, लेकिन अल्लाह ने शहादत के मुक़द्दर में नहीं लिखी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना है, इसी तमन्ना को हज़रत हुसैन भी लेकर के करबला की तरफ बढ़े। वहाँ उनको धोखे के साथ शहीद कर दिया गया, उनके ख़ानदान के साथ शहीद कर दिया गया, उनके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने आखिर वक्त में भी एक पैगाम दिया, असल पैगाम वो बताना है। मैदान कारज़ार में खड़े हैं, घमासान की जंग चल रही है, पूरा ख़ानदान कत्ल हो चुका है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब चले जा चुके हैं। हज़रत हुसैन फरमा रहे हैं नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज क़ज़ा इस मैदान में भी नहीं कर सकता। नियत बांध लेते हैं, आप नमाज अदा कर रहे हैं, सजदे में जाते हैं और दुश्मन की तरफ से एक वार होता है, देखते हैं हुसैन सजदे में है, नमाज की हालत में है। उस वक्त उसने तीर लगाया और हज़रत हुसैन की गर्दन में जाके चुभ गया, आर पार हो गया, आप वहीं पे शहीद हो गए। आज हमारी नमाजें तिजारत की वजह से, घर के मशगूली की वजह से, अपनी ज़रूरत की वजह से, अपनी आसाइश आराम की वजह से, अपनी नींद की वजह से छूट रही हैं। हम कैसे हज़रत हुसैन से मोहब्बत करने वाले, हम सीना को भी करने वाले, कैसे गम मनाने वाले हैं, कैसे मातम करने वाले हैं, अगर जिसने हुसैन के तरीक़े को इख्तियार नहीं किया, जिस हालत में हुसैन की शहादत हुई उसमें हमने सर नहीं टेका, तो हमारी मोहब्बत हुसैन से नहीं है, हुसैन के उन बागियों से है जिन्होंने हज़रत हुसैन को मैदान करबला में शहीद किया था। अल्लाह ताला हमें खूब समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।